اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ موقع صدائے صدق کے چینل سے استاذ گرامی حضرت مولانا محمد سیف الدین صاحب رحمہ اللہ کے محاسن کا کچھ مختصر سا تذکرہ کرنے کا موقع ہے۔ حضرت الاستاذ دارالعلوم سبیل الرشاد کی وہ مایناز شخصیت، جن کی تشریف بری سے ابنائے رشاد بالخصوص اور علماء برادری بالعموم بہت مغموم اور اپنے غم کا، دکھ کا اظہار کرتی آ رہی۔ موجودہ دور ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ غم اور اندوہ سارے ہی عالم میں بپا ہے۔ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کس کا تذکرہ کریں اور کس کا تذکرہ نہ کریں، لیکن کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کا تذکرہ کیے بغیر دلی سکون میسر نہیں آتا، اور ان کے احسانات کو یاد بار بار کرنا پڑتا ہے۔ 2-2.5 سال سے ایک ایسا سلسلہ حضرات علماء کی تشریف بری کا اور عالم فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف رخصت ہوتے ہوئے کئی اکابر علماء ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہر ایک کا تذکرہ کریں، ہر ایک کے محاسن کو بیان بھی کریں، اور پھر اس کا متبادل ڈھونڈا جائے، اور پھر ان کی اتباع کو اور ان کی جو مشن ہے اس مشن کو جاری رکھنے کا کام کیا جائے۔ آج اس چینل کے ذریعے سے خصوصیت کے ساتھ حضرت الاستاذ حضرت العلام حضرت مولانا محمد سیف الدین صاحب رشادی، استاذ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کا خصوصی تذکرہ ہے۔ ویسے حضرت مولانا عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ، کارگزار محتمم دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ، اور اس سے پہلے بہت سے اساتذہ ایک کے بعد دیگرے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے اور پھر شایان شان بدلہ ضرور پاتے ہوئے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کا تذکرہ ہو اور ہر ایک کے محاسن بیان کیے جائیں، لیکن یہ موقع جو طے تھا حضرت الاستاذ کے محاسن کو بیان کرنے کا، آخر 1986 سے لے کر 1995 تک دارالعلوم سبیل الرشاد میں بحیثیت طالب علم حضرت کی شفقتوں کے سائے زندگی گزارتا رہا۔ حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمہ اللہ، بڑے حضرت کی
اہتمام میں اور حضرت امیر شریعت ثانی حضرت حکیم الملت حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمہ اللہ کے شیخ الحدیث رہتے ہوئے آخر کو وہاں طالب علمانہ زندگی گزارنے کا ایک طویل موقع میسر آیا۔ اس موقع سے ہمارے تمام ہی اساتذہ کو ہمیں دیکھنے اور پھر اساتذہ سے استفادہ کرنے اور ان سے اپنی تربیت کے پانے اور پھر ان سے اخلاق اور اطوار کے سدھارنے اور سنبھالنے کا بہت موقع اللہ نے دیا۔ ہم نے اپنی تنگ دامنی کے ساتھ بہت کم حصہ ہی ہم نے ان تمام ہی اکابر اساتذہ سے کسب فیض کیا ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد سیف الدین صاحب رحمہ اللہ، آپ تمل ناڈو سے ریاست تمل ناڈو سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا وطن پریاکولم ہے، اور 1952 میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ 1371 جولائی 1952 میں حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت کے والد محترم عبد القادر محی الدین صاحب رحمہ اللہ، آپ کا دعوت و تبلیغ سے خصوصی تعلق تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت علامہ ابو سعود صاحب بڑے حضرت رحمہ اللہ سے بھی ان کا ایک خصوصی تعلق رہا۔ اسی تعلق کی بنیاد پر حضرت کے والد محترم نے اپنی تمام ہی اولاد کو علم و فضل، عالمیت اور حفظ کی طرف متوجہ کیا، اور سبھی بچوں کو اور بچیوں کو علم کی طرف راغب کر کے اور دینی علوم سے انہیں آراستہ اور پیراستہ فرمایا۔ حضرت کے والد محترم کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت کے پاس تشریف آوری کبھی کبھی بنگلور میں ہوا کرتی تھی۔ بچپن میں ابتدائی تعلیم کا دور ایروڑ داؤدیہ کے مدرسے داؤدیہ ایروڑ میں حضرت والا کی ابتدائی تعلیم ہوئی، اور ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ دارالعلوم سبیل الرشاد میں تشریف لائے اور اپنی تمام ہی تعلیم کی تکمیل اور سند فراغ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم استاذ محترم کے درسی ساتھی ہیں، اور آپ کے بہت سارے مایہ ناز ساتھیوں کی خدمات ہمارے اس ملک کے لیے رہی ہیں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ بچپن میں ایروڑ میں آپ کی تعلیم ہوئی، اور پھر تعلیم سے ابتدائی درجات کی تعلیم کے بعد دارالعلوم سبیل الرشاد میں آپ رحمہ اللہ کی تشریف آوری اور تعلیم سے فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند بھی حضرت والا تشریف لے گئے، اور تعلیمی سلسلہ وہاں بھی جاری رہا۔ لیکن حالات کچھ عجیب سے حضرت والا کے ساتھ پیش آئے۔ وہاں سحر کا اثر حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہوا، جس کی وجہ سے ابتدائی تعلیم اور داخلے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہاں تعلیم شروع کی۔ 6 ماہی امتحان تک حضرت رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت کی طبیعت کے بہت زیادہ بگڑ جانے کی بنیاد پر حضرت والا کو واپس وہاں سے تشریف لے آنا پڑا۔ لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صلاحیت اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمی شغف اور آپ کی صلاحیت کا اور استطاعت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ دارالعلوم میں حضرت نے صرف 6 ماہی امتحان تک حضرت کا وہاں قیام بھی رہا اور وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور 6 ماہی امتحان کے پرچوں کی جانچ کے بعد حضرت کو یہ درجہ ملا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جہاں 100 سالے کے موقع پر تمام ہی علماء کو یعنی فارغین دارالعلوم کو ان کی دستار بندی کی دعوت آئی، تو حضرت رحمت اللہ علیہ اگرچہ صرف 6 ماہی امتحان حضرت نے وہاں دیا تھا، لیکن حضرت کے شاید ان پرچوں پر حضرات اکابر کی نگاہ پڑنے کے بعد حضرات اکابر نے یہ فیصلہ لیا
کہ حضرت کو بھی دستار بندی میں دعوت دینی چاہیے۔ دعوت نامہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت کا بیان ہم نے سنا ہے، یاد پڑتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دعوت نامہ حضرت حکیم الملت کے پاس لے جا کر دکھائے تو حضرت تعجب میں پڑ گئے کہ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند ہیں، تو حضرت کے پاس دعوت نامے کے پہنچنے سے پہلے حضرت کے پاس حضرت سیف الدین صاحب پاس دعوت نامہ پہنچ گیا تھا۔ تو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی مضبوط صلاحیت کے مالک اور تمام ہی علوم میں بڑا ہی دسترس حضرت اللہ کو حاصل تھا۔ جس میدان میں بھی ہیں تو ہر میدان کے شہسوار حضرت رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ کو اردو، عربی، فارسی پر یکساں اور تمل زبان، چونکہ آپ کی مادری زبان تمل تھی، تو اس پر بھی بہت عبور حضرت کو حاصل تھا، اور پھر اشعار بھی حضرت بہت ہی ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں اور بہت سے ہمارے متعلقین نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت سی باتیں لکھی، اور بالتفصیل قاضی ہارون صاحب جو دارالعلوم سبیل الرشاد میں مرکزی دارالقضاء کے قاضی ہیں، آپ کی بڑی ہی تفصیل سے حضرت کا سوانح کو اور حضرت کی تاریخ کو مرتب فرمایا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے حضرت کو بہت قریب سے دیکھا، بہت سی کتابیں حضرت سے پڑھنے کا موقع ملا۔ حضرت سے ہم نے ہدایت النحو، شرح قطر الندی، ہدایہ اور مختصر المعانی اور بہت سی کتابیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھی ہیں۔ حضرت کا انداز بیان اور پھر آپ کا سمجھانے کا جو طریقہ تھا، ہر کم سے کم ذہن رکھنے والا بچہ بھی بہت آسانی سے سمجھ لیا کرتا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ آپ کا مختصر المعانی کا درس علم بلاغت اور معانی پر بہت ہی حضرت کو عبور حاصل تھا، اور جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہوتے تو طالب علم ایسا سمجھنے لگتے پر مجبور ہو جاتا کہ اتنی آسان کتاب ہے، لیکن پھر جا کر اپنے مطالعے میں بیٹھتا تو اسے عجیب سا محسوس ہوتا کہ درس میں ایسا اور پھر اب کیا ایسا ہے۔ تو حضرت کا یہ فہمائش کا انداز تھا جس کو دیکھ کر بہت ہی اطمینان درس کے موقع پر طلباء کو اور پھر آپ کے مستفیضین کو بہت اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پابند اور پھر باروب شخصیت حضرت کی رہی۔ جو ہی حضرت کے انتقال کی خبر کانوں میں گونجی تو عجیب سا سما، اور پھر اسی دن ہمارے بہت قریبی ساتھی مولانا زبیر عبد الرحمن رشادی، ان کا بھی انتقال اسی دن ہوا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی پہلے زبیر کی اطلاع اور پھر اس کے بعد حضرت الاستاذ کی اطلاع ملی، تو کچھ کہنے سے اور کچھ بولنے سے زبان قاصر رہی اور کچھ فیصلہ لینا مشکل ہو گیا، بلکہ ترجیح پڑھتے ہوئے خاموش بیٹھ جانے پر اور اسی پر اکتفا کرنا پڑا۔ اور پھر سلسلہ وار بہت سارے لوگوں اور احباب اقارب کے انتقال کی اطلاع تھی ہی، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کچھ دن سے بگڑی ہوئی طبیعت تھی، لیکن لکھنے والوں نے لکھا، بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے حشاش بشاش ہم نے حضرت کو اپنے طالب علمانہ دور سے ہی دیکھا ہے، بہت حشاش بشاش، اور بڑے ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر چستی کا ایک خاص صفت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور بہت ہی چاق و چوبند ہمیشہ رہتے، اور آپ کی صحت بھی بڑی مضبوط نظر آتی تھی۔ اور لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 10 رمضان تک مسجد نور میں رشاد نگر جہاں حضرت کا مکان ہے تسلسل سے باجماعت تراویح بھی اور نمازیں بھی ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد کچھ صحت پر ذرا سا اثر ہوا اور پھر گھر رہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے سے شفا ہاسپٹل میں حضرت والا کا داخلہ ہوا،
لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کہ حضرت پہلے سے داخل رہے. لیکن امی جان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بھی حضرت کے ساتھ طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے ایڈمٹ ہوئیں، اور پھر 2 دن میں 16 رمضان کو حضرت کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد بھی حضرت کے شروع میں لڑکے تھے، اور اس میں سے ایک لڑکے کا انتقال دوران تعلیم غالباً میل وشارم میں ایکسیڈنٹ سے ہو گیا تھا. حضرت کے لڑکے ہی تھے، لیکن آخر میں حضرت کی دختر بھی ہوئیں جن کی ابھی کم عمری، لیکن ان کو کیا غم اور کیا ان پر قیامت گزری ہے پتہ نہیں. بہت افسوس. اور ہمیں خود حضرت سے تعلق رکھنے والے، چاہنے والے مستفیدین اور طلباء کو ایسی دکھ اور تکلیف سے گزرنا پڑا ہے تو ضرور حضرت کے اہل خاندان کو، افراد خانہ کو بہت زیادہ دکھ اور درد سے گزرنا پڑا ہوگا. وہیں مادر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کو بھی بہت ہی بڑے صدمے سے گزرنا پڑا ہے. لیکن اللہ کے فیصلے طے ہوتے ہیں، اور یہ بات بالکل عیاں اور واضح اور بالکل کسی شک اور شبے کے ساتھ، شبے کے بغیر سمجھ میں آتی ہے. موت العالم موت العالم. لیکن اللہ کا فیصلہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وہ اللہ کے فیصلے قضا اور قدر طے. لیکن ہمیں اندھیرا سا لگتا ہے کہ اب کون ان حضرات اکابر کا مقام لے گا. لیکن اللہ کا خزانہ، اور اللہ تو قادر ہیں، قیوم ہیں، اور ہمیں امید بھی ہے کہ اللہ یوم قیامت تک جو ضرورت انسانی ہے اس کی تکمیل کریں گے. لیکن ظاہری طور پر ایسی شخصیات مفقود اور نظروں کے سامنے ہم نہیں پاتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خصوصیات کے حامل رہے، بڑے پابند، بڑے کاربند. اور ایک تو آپ کو آپ کی درس و تدریس کا فکر دامنگی، لیکن بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صفات کا خاصا حصہ حضرت کو حاصل تھا. اور حضرت سفر اور حضر میں حضرت کے ساتھ رہے تھے، بحیثیت خادم حضرت کے ساتھ سفر میں تشریف لے جاتے، اور پھر حضرت کی خدمات خصوصیت کے ساتھ دارالعلوم سبیل الرشاد کو ایک عرصہ دراز تک حاصل رہی. 1977 سے لے کر 2021 تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات دارالعلوم سبیل الرشاد کو حاصل رہی. اس سے پہلے داؤدیہ ایروڑ میں بھی جہاں حضرت نے تعلیم حاصل کی، وہیں آپ کو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے وہاں بھی آپ کو تعلیم دینے کا موقع میسر آیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات کیا تھیں، اور آپ کے اساتذہ آپ سے کتنے متاثر تھے. اسی لیے آپ کو دونوں مادر علمی دارالعلوم داؤدیہ ایروڑ میں بھی اور دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں بھی حضرت کو تدریس کا موقع مہیا ہوا، اور آپ کو خدمت کا موقع ملا. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہی دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ حضرت نے اپنے شاگردوں کو نکھارنے کی، بنانے کی اور اپنے علم کو پہنچانے کی بہتر سے بہتر کوشش بھی کی. اور آپ کے شاگردان بھی بڑے ہی کامیاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہیں، اب تک آپ کو نظر بھی آتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہمیں بہت قریب سے دیکھنے کا ملا موقع کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی کاربند، نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، اور بہت پاکیزہ حلیہ خلیہ. اور پھر یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ، لیکن والدین کی خدمت میں بھی بڑھ چڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حصہ لیا. اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور بڑے عسر اور تنگی کا رہا، لیکن اس کے باوجود آپ کے معاملات میں بڑی صفائی رہی. اور پھر
کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کبھی احسان کے لینے یا خدمت کے لینے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت محتاط رہے۔ اور پھر بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو صفات عالیہ تھیں، ان تمام صفات کو حضرت نے اپنے اندر پیوست کرنے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، اور اس میں کامیاب بھی رہے، اور حضرت سے بہت زیادہ متاثر بھی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ہر رائے پر اور مشورے کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی رہی ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صفات کا ایک خصوصی حصہ حضرت کو حاصل بھی رہا، اور حضرت کی خدمات دارالعلوم سبیل الرشاد میں تا حیات جاری رہی، اور حضرت سے ہم نے بہت سی باتیں، فراغت کے بعد بھی کبھی کوئی بات کھٹک سی ہو جاتی تو حضرت سے کبھی فون سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی بلا کسی جھجک اور بلا کسی تکلف کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کو حل کرنے میں، ساتھ دینے میں، کسی عبارت کے سمجھانے میں، یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس کے حل کرنے بتانے میں بڑی ہی خوش دلی اور بڑے ہی فراخی سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جواب سے نوازتے تھے۔ قریب میں ہمارے اس ادارے مدرسہ مظلوم کے ایک مایہ ناز استاد مولانا شاہد صاحب قاسمی ہیں، ان کو ہدایہ کی عبارت میں ذرا سا اڑچن سا ہوا، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، مجھے بھی وہاں کچھ بات پلے نہیں پڑ رہی تھی، تو میں نے حضرت سے رجوع کیا اور پھر بات کروائی، تو حضرت نے فون ہی میں اتنا اطمینان بخش حضرت کا جواب رہا، جس کے بعد بہت ہی مطمئن رہ کر، اگرچہ مولانا شاہد صاحب حضرت سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن فون ہی میں جب جواب ملا تو اپنی تسلی کا اظہار بار بار انہوں نے بھی کیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے افادہ کیے ہوئے لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ حضرت کا کیا انداز تھا، حالانکہ حضرت کی زبان مادری زبان تمل زبان ہے، لیکن باوجود اس کے آپ اردو زبان میں درس دیا کرتے، لیکن ایک عجیب انداز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اتنا لمبا عرصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سبیل الرشاد میں درس و تدریس کے مسند پر فائز رہے، لیکن آپ کا ایک عجیب انداز اور آپ کا طرز تکلم جو ابھی بھی کانوں میں رس گھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور آپ کو ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی حضرت موجود ہے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف بری 16 رمضان کو حضرت کی اہلیہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو 15 ہی دن کے عرصے میں 30 رمضان حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف بری کا معاملہ، اور 13 مئی کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رخصت کا پیغام اور رخصت کی اطلاع ہمارے کانوں تک پہنچی، لیکن اس کا افسوس زندگی بھر رہے گا کہ حالات کی وجہ سے حضرت کی جنازے میں شرکت سے ہم محروم رہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درجات ضرور بلند ہوئے ہوں گے، اور فرشتوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا ہوگا، اور حضرت کے چہرے ہی سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خوشی خوشی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، لیکن سوگواران اور پسماندگان کو آنسو بہاتا اور روتا حضرت چھوڑ گئے حضرت کی تشریف بری۔ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اللہ کے دربار میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری ہوئی۔ حدیث پر، فقہ پر، کون کون سے فنون کو بیان کیا جائے، منطق، معانی، بلاغت، سب پر یکساں دسترس حضرت کو حاصل تھی، اور فن حدیث میں بڑے ماہر، اسماء الرجال میں مہارت، اور کبھی حدیث پڑھاتے ہوئے اگرچہ ہمیں حضرت سے حدیث پڑھنے کا موقع میسر نہیں آیا، کیونکہ ہم نے مشکات شریف پوری کی پوری موجودہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم سے پڑھی تھی، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری کتابیں پڑھی، حدیث کی کتابیں پڑھنے کا موقع میسر نہیں آیا۔ لیکن جو طلبہ حضرت سے پڑھتے تھے، ہمارے ساتھیوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت کی بحث بہت ہی بہترین بحث ہوتی، اور پھر اسماء الرجال پر بہت نظر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم نے خود دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت کو دیکھا ہے
دارالعلوم سبیل الرشاد کا تعلیمی اوقات کا جو معاملہ ہے 9 بجے سے درجہ شروع ہوتا ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول اشراق سے 9 بجے تک، یعنی قریب درس میں جانے سے پہلے 15-20 منٹ شاید اپنی ضرورت کے لیے رکھتے، بقیہ پورا وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانے میں، کتب بینی میں آپ کا وقت صرف ہوتا ہے۔ دن بھر تعلیمی مشغولیہ، درسی مشغولیہ، اور پھر مطالعہ دن بھر بھی، اور پھر ساتھ ساتھ صبح میں 9 بجے قریب 8:45 تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتب خانے میں رہتے، اور پھر کتب بینی بہت غور کے ساتھ آپ کا مطالعہ ہوا کرتا، اور طلبہ کو بھی بارہا حضرت ترغیب دیا کرتے کہ کتابیں دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے پابند رہے، تا حیات آپ کا معمول بھی رہا، آپ کتب بینی سے بڑا شغف بھی رکھتے، اور پھر جیسے جیسے دور آگے بڑھا ہے فون کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، اور پھر جیسے جیسے نئے دور اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کا اور افادے کا موقع ہوتا، ان سب سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فائدہ اور استفادہ کیا ہے، اور پھر آج بھی لوگوں کو اندازہ حضرت کے کتب خانے، کتب بینی اور کتب سے جو تعلق تھا گھر حاضری پر ہوتا بھی ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی تربیت کا خیال رکھتے، خود بھی پابند و کاربند، لیکن حضرت کا روب بھی لوگوں پر بڑا عجیب پڑتا تھا۔ طلبہ حضرت کی آمد پر بہت گھبراتے ہوئے، ہمیں 2-3 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی مشاغل میں دوپہر کا پہلا گھنٹہ حضرت کا میسر آیا، تو تمام ہی طلبہ اتنے چوکنا اور اتنے پہلے سے درجے میں پہنچنے کی فکر اور کوشش کیا کرتے کہ کبھی بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ تاخیر ہو جاتی تو حضرت کا روب اور حضرت کا جو انداز تھا، اس انداز سے بہت ہی خوفزدہ اور پریشان ہو کر، کبھی مسجد میں حضرت کی نگرانی ہوتی تو وہاں بھی طلبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری سے پہلے مسجد میں حاضر رہتے، اور پھر سبھی لوگوں سے، تمام ہی متعلقین، احباب، اقارب سے، رشتہ داروں سے، طلبہ سے، اساتذہ سے بڑا ہی محبانہ، مشفقانہ تعلق حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے۔ حضرت تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خصوصی خیال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو رہتا، خود بھی تربیت فرماتے اور طلبہ کو بھی کاربند اور پابند رہنے کی تاکید اور تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ معمول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رہتا ہے کہ خود بھی صف اول میں حاضری کی کوشش کرتے اور نمازوں میں حاضر رہتے، اور نمازوں کا فکر ہمیشہ دامنگیر حضرت کو رہتا، اور طلبہ کو بھی اسی طرح پابند اور کاربند کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا تعلق بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رہا۔ تمام ہی طلبہ، جو بھی طالب علم حضرت سے اپنا تعلق، حالانکہ باروب حضرت ہونے کی وجہ سے قریب جانے سے لوگ کتراتے، لیکن جب بات ہو جاتی حضرت سے تو حضرت جو ہے بہت ہی شفقت کے ساتھ اپنا تعلق بھی، اور پھر نام کو بھی یاد رکھ کر سینکڑوں طلبہ حضرت سے افادہ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر طالب علم کے نام کو جان کر، پہچان کر، اور پھر ان کے خیریت عافیت کے معلوم کرنے کا سلسلہ ہم خردوں کے ساتھ بھی حضرت کا بڑا ہی تعلق رہتا۔ جب بھی دارالعلوم سبیل الرشاد حاضری ہوتی تو حضرت سے ملاقات کے موقع پر بڑے ہی شفقت اور محبت کی نگاہ سے حضرت کی ملاقات بھی ہوتی، اور کوئی مشورہ حضرت سے طلب کیا جاتا تو بڑی محبت کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیمتی اور زرین مشوروں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نوازتے۔ بہت ساری خصوصیات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو رہی، لیکن جو خدمات کا سلسلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم و تدریس کا رہا، ان کبھی آپ طلبہ کے نقصان کو برداشت نہیں کرتے۔ چھٹیوں ہی کے موقع پر سفر کا معاملہ ہوا کرتا، جمعرات جمعہ کا موقع، جب چھٹیوں کا موقع ہوتا اس موقع سے سفروں میں جاتے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ غیر مقلدین کا اور حدیث پر جو لوگ لفظ رکھ دیتے اور غلط تشریح کرتے
تو ان کی سخت گرفت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہوتی تھی، اور احناف اور علماء احناف مسلک احناف کو پیش کرنے میں اور پھر اس کی جو مضبوط دلائل ہیں ان تمام دلائل کو پیش کرنے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ خصوصیت کے ساتھ تمل ناڈو میں پی جے زین العابدین کا معاملہ، اس کا بڑا ہی پیچھا حضرت نے کیا، اور وہ حضرت سے بڑا پناہ چاہتا ہوا بھی رہا، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے موقع مناظرے کی بھی پیش آئے، بہت موقعوں پر راہ فرار ایسے مقابل لوگ بھی رہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا ایک سلسلہ دارالعلوم سبیل الرشاد اور پھر عالم میں بھی رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ تمل برادری کو استفادہ اور ان کے لیے بہت زیادہ تمل برادری نے استفادہ کیا۔ سنگاپور، ملیشیا، کویت، دبئی، ان سب ممالک میں پہنچ کر حضرت نے تربیت کا اور تعلیمی سلسلہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کا بھرپور آپ نے حق ادا کیا، اور پھر بہت سے متعلقین حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف ادیار میں موجود ہیں اور حضرت سے افادہ کرتے رہے ہیں، اور حضرت کا تعلیمی سلسلہ جاری رہا۔ مولانا قاضی ہارون صاحب نے حضرت کا وہ واقعہ بھی لکھا ہے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، جب سنگاپور سے حضرت کو دعوت آئی کہ حضرت کو جو ہے مہینے کے لیے بھیجا جائے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے شفیق اور بہت ہی تعلق حضرت سیف الدین صاحب رحمہ اللہ سے رہا، تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فون میں ان کو 1 مہینے کی جب رخصت مانگی گئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، 15 دن کے لیے حضرت نے حضرت کو سنگاپور روانہ بھی فرمایا، اور وہاں پہنچ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمی فیض کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور تعلیم پہنچاتے رہے، اور پھر علماء حق اور پھر قرآن اور حدیث کے پہنچانے کا حق حضرت رحمۃ اللہ علیہ تاحیات ادا کرتے رہے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ، اور پھر اپنے طلباء اور اپنے خردوں کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور پھر ایک عرصہ دراز تک بنگلور میں قیام کرنے کے باوجود یہ بات بھی لکھی ملتی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تقریباً، بلکہ آپ کا اور لمبا دور سبیل الرشاد میں تدریسی دور، اور پھر آپ اپنی والدہ کی حیات تک بنگلور کو اپنا وطن اصلی نہیں بنایا تھا، اور جب آپ کی والدہ رخصت ہو گئیں، دنیا سے پردہ فرما گئیں، تب جا کر حضرت نے اپنا وطن اصلی بنگلور کو بنایا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سبیل الرشاد میں خدمت انجام دیتے رہے، لیکن اللہ کی جو مرضی رہی، آخر کار اللہ نے اور پھر قضا اور قدر کے فیصلے 30 رمضان المبارک 2021 کو اللہ نے اپنے پاس اپنے اس محبوب کو بھی بلوا لیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو گئے۔ اس کا دکھ اور افسوس ضرور ہے، لیکن اللہ نے یہ گھڑی ہر ایک انسان بلکہ انبیاء اس سے گزر چکے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو پھر کوئی اور شخصیت تو یہاں رہنے والی ہے نہیں۔ لیکن میں اپنے دکھ کا اور درد کا اظہار ضرور کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے محاسن کو اختیار کرنے کی گزارش اپنے تمام احباب سے، اور پھر اس چینل کے ذریعے سے، اور اس چینل میں لگے ہوئے ہمارے وہ نوجوان علماء جو یہ فکر کرتے ہوئے کہ حضرات علماء کا پیغام سارے ہی عالم میں عام ہونا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ شہر شموگا کے علماء، اور پھر یہاں کے حفاظ اور یہاں کے نعت خواں اور پھر یہاں کے خدمتگاران قوم، ان کی خدمات کو پیش کرنے کی کوشش یہ صدائے حق کے چینل سے ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی انہوں نے یہ ایک تعلق کی بنیاد پر بات بتائی کہ حضرت کے محاسن کو بیان کیا جائے، تو میں نے بھی اپنے طالب علمانہ اور پھر حضرت سے اپنے تعلق کی بنیاد پر حامی بھر لیا، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں حضرت کے محاسن کو لوگوں کے سامنے آشکارا کروں۔ تو یہ مختصر اور چیدہ کچھ معلومات تھیں
جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو خدمات کا سلسلہ آپ کو شعر و شاعری میں، عربی فارسی میں اور پھر اردو میں بہت سے اشعار حضرت کو یاد بھی تھے. تو حضرت والا اشعار کو بھی بڑے ہی عجیب انداز میں پیش کرنے کی کوشش بھی فرمایا کرتے. اور جب جب تربیت کا موقع ہوتا طلبہ کو جو ضروری ہدایات ہوتی ان ہدایات پر پابند اور کاربند کرتے اور کتابیں اس انداز سے پڑھاتے جس کو لوگ عام محاورے میں کہتے ہیں گھول کر پلا دینا. تو وہی انداز حضرت کا کہ آپ اپنے تعلیمی سلسلے کو اسی انداز سے اپنے محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور علمی امانت کو پہنچانے کی غرض سے طلباء کے ذہن اور دماغ، کمزور سے کمزور ذہن طالب علم کو بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ باتیں جو بلاغت کی ہوتی، معانی کی ہوتی، بہت ہی فکر کی اور بہت ہی سوچ کی حامل باتیں ہوتی، تو ان باتوں کو بھی آسان سے آسان تر کر کے حضرت والا پہنچانے کی کوشش فرمایا کرتے. ہم امیدوار ہیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ حضرت والا کو عطا فرمائے گا اور پھر حضرت کے درجات بلند سے بلند تر ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم حضرت سے جنت میں ملاقات کریں اور وہاں بھی حضرت سے ہمارا تعلق قائم رہے. ہم اسی امید کے ساتھ ہیں. اور پھر میں اپنی جانب سے حضرت کے تمام ہی پسماندگان اور اپنے ساتھیوں، احباب، اقارب کو حضرت سے جو تعلق رہا ہے حضرت کے لیے دعا کرنے اور پھر حضرت سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے، حضرت کی ہدایات پر عمل پیرا رہنے کی گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کرے، یوم قیامت تک آپ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے اور پھر آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آپ کی خدمات کو قبولیت سے نوازے. اللہ ہمیں آپ کا بدل عطا کرے اور قوم کے لیے آپ جیسوں کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کا تکملہ اللہ اپنی ذات اور اپنی قدرت سے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں صدائے صدق کے چینل والوں کی شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ